بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، روشن پاکستان نیوز پر میں آج آپ کے لیے لایا ہوں ایک ایسی خبر جس سے یقیناً خوش ہوں گے اپنے گھر کی امید رکھنے والے لوگ اور وہ لوگ جو اپنی بلیک منی کو وائٹ کرنا چاہتے ہیں یا منی لانڈرنگ کرنا چاہتے ہیں، بالکل قانونی اور جائز طریقے سے۔ اور یہ موقع فراہم کیا ہے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے، جو مشہور ہیں اور درست بھی سمجھتے ہیں اس کو ایک عظیم لیڈر کی نشانی یو ٹرنز لینے کو۔ انہوں نے ایک یو ٹرن لے لیا ہے اور یہ اعلان کیا ہے کہ جو لوگ اپنی بلیک منی وائٹ کرنا چاہتے ہیں وہ شوق سے انویسٹ کریں، ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ یہ رقم کہاں سے لائے، لیکن یہ رقم کس طرح اور کہاں انویسٹ کرنی ہے اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ آپ کو ناظرین یاد ہوگا کہ وزیر اعظم پاکستان نے اپنے عوام کو، اپنے ووٹرز کو خاص طور پر 50 لاکھ گھر بنا کر دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کے لیے پہلے فارمز بھی جاری کیے گئے جو کچھ لوگوں نے لیے بھی اور لیکن جمع نہیں ہو سکے، نہ یہ پروجیکٹ آگے بڑھ سکا۔ لیکن اب حکومت نے کچھ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اس سال 1 لاکھ گھروں کی تعمیر کا آغاز کیا جائے گا، اور اس اعلان کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم نے مکانات کی تعمیر کے لیے پاکستان ہاؤسنگ کنسٹرکشن کمپنی قائم کر دی ہے، اور جس کی سربراہی انہوں نے حسب معمول ایک آرمی آفیسر کو ہی دی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں صادق اور امین اور باصلاحیت لوگ صرف یہی ہیں، کوئی سویلین حتیٰ کہ ان کے کیبنٹ اور پارلیمنٹرین ممبرز بھی اس قابل نہیں۔ اینی ویز جو بہتر سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنی سمجھ اور ثوابدید کے مطابق یہ اقدام لے لیا۔ اور اس کے لیے جو اناؤنسمنٹس کی گئی ہیں وزیر اعظم کی طرف سے وہ یہ ہے، عوام جو ہیں اپنے گھروں کی تعمیر کے لیے نہ صرف ذاتی حیثیت میں اپنی جمع پونجی میں سے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، بلکہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں انہیں نیشنل بینک اور دیگر بینکوں سے قرضے فراہم کیے جائیں گے آسان شرائط پر۔ اور یہ شرائط اتنی آسان ہے کہ اس کے لیے انہیں کسی ادارے میں، بینک میں جا کے کسی سے ملنا بھی نہیں پڑے گا، وہ ویب سائٹ کے ذریعے ہی فارم ڈاؤن لوڈ کر کے یہ قرضہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑی سہولت ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جتنی رقم مالک مکان یعنی مکان بک کرنے والا صرف کرے گا، یعنی اس پر 3 لاکھ کی سبسڈی حکومت دے گی۔ مثال کے طور پر اگر مکان کی 5 مرلے کی لاگت 20 لاکھ ہے تو اس کو 17 لاکھ قرضہ لینا ہوگا، اور وہ 17 لاکھ قرضہ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے گا، پاکستان ہاؤسنگ کے پروجیکٹ کے اکاؤنٹ میں، اور 3 لاکھ روپیہ اس میں حکومت ایڈ کرے گی۔ 5 مرلے کے مکان کے لیے لے گئے قرضے پر سود کی رقم ہوگی 5%، جو کہ نارمل 12-14% سے کمرشل ریٹ سے بہت کم ہے، اور 10 مرلے کے مکان کے لیے سود کی رقم ہوگی 7%، یعنی 1 لاکھ پر 5%، یعنی 5,000 روپے زیادہ واپس کرنا پڑے گا 5 مرلہ کے مکان جو بنا رہا ہے اس شخص کو جب وہ قسطیں واپس کرے گا، اور 1 لاکھ پر 7,000 واپس کرنا پڑے گا اس کو جو 10 مرلے کا مکان حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یہ ادائیگی 20 سال کی مدت میں ہوگی۔ ناظرین، جو اس میں سب سے اہم ترین اعلان ہے وہ یہ ہے جو وزیر اعظم نے ان لوگوں کے لیے کیا ہے جو اپنی ذاتی انویسٹمنٹ اس منصوبے میں لگانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ اپنی جمع پونجی، اپنی رقم اس منصوبے میں، اس پاکستان ہاؤسنگ کے پروجیکٹ میں لگائیں۔ ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ پیسے وہ کہاں سے لائے، بالکل جیسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ انہوں نے پراپرٹی خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے حاصل کیے۔ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن میں پراپرٹی خریدنے والوں سے یہ بات نہیں پوچھی جائے گی۔ اور یہ ایک اور یو ٹرن ہے میرے خیال میں وزیر اعظم کا، جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ کرپشن کو ہرگز تحفظ نہیں دیں گے، اور ایمنسٹی اسکیم تو بالکل نہیں لائیں گے، کیونکہ ایمنسٹی اسکیم دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمانداری سے زندگی گزار رہے ہیں وہ بے وقوف ہیں، اور جو کرپشن کر رہے ہیں انہیں آپ سرکاری سطح پر تحفظ دے رہے ہیں۔ لیکن بالآخر 2 سال
کے تجربے کے بعد اور معیشت کو منفی لیول تک پہنچانے کے بعد وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا ہے، یا ان کو سمجھ آئی ہے یا انہیں سمجھایا گیا ہے، یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن بہرحال انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بلیک منی وائٹ کرنے کا لوگوں کو ایک موقع دیا جائے اور اس منی کو کنسٹرکشن سیکٹر میں اس طرح سے انویسٹ کروایا جائے کہ اس سے معیشت کا پہیہ چلے۔ اور یہ بات درست ہے کہ ناظرین، پیسہ جب تجوریوں میں بند ہوتا ہے تو وہ معیشت کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، اور پیسہ جب سرکولیٹ کرتا ہے تو معیشت کا پہیہ گھومتا ہے، اور خاص طور پر کنسٹرکشن کے شعبے میں، جیسا کہ ماضی میں حکومتیں کنسٹرکشن کو خصوصی اہمیت دے کر بڑے بڑے ملکی سطح کے پروجیکٹ بناتی اور چلاتی رہیں، جس سے معیشت اوپر گئی اور 5.8 تک پہنچی۔ جو خان صاحب کی آئیڈیالوجی کی وجہ سے پہلے نیچے آئی 3 پہ اور پھر مائنس میں گئی، اور اب پھر اس کو کنسٹرکشن کے ذریعے ہی اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی بلیک منی کو وائٹ کرنے کا موقع بھی فراہم کر دیا گیا ہے۔ بالکل قانونی اور جائز طریقے سے آپ اپنی رقم ہاؤسنگ کے اس منصوبے میں لگائیں، تعمیرات کا ٹھیکہ لیں اور مکان بنا کے دیں حکومت کو، اور اس میں جو آپ جتنا بھی انویسٹ کریں گے یا جو مکان حاصل کریں گے، اس کے لیے آپ سے بالکل یہ سوال جواب نہیں ہوگا کہ پیسے کہاں سے آئے، کیسے کمائے، اس پہ کتنا ٹیکس دیا یا نہیں دیا۔ اور مقصد اس کا بہرحال وزیر اعظم کا یہی ہے کہ ایک تو ان لوگوں کو جو خود سے گھر نہیں بنا سکتے تھے لیکن گھر کی خواہش رکھتے تھے اور 12,000 تک مکان کے کرائے دیتے رہے ہیں ساری زندگی، ان کو 5 سے 7 مرلے کا ایک گھر مل جائے، اللہ کرے مل جائے، اور میری دل سے دعا ہے کہ مل جائے، اور یہ منصوبہ 1 لاکھ گھروں کا اس سال مکمل ہو جائے۔ کہیں یہ منصوبہ خدا نہ کرے کہ BRT بنے۔ یو ٹرن کے تو ماہر ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب، اور ایسا بھی نہ کریں کہ لوگ انویسٹمنٹ کر دیں تو انویسٹمنٹ آ جانے کے بعد وہ پھر انہیں ایک نوٹس دے دیں کہ بتائیں جی یہ رقم کہاں سے لائے، اور منی ٹریل نہ بتانے کی صورت میں وہ رقم بھی ضبط ہو جائے۔ اور خدا کرے کہ وہ مکانات بن جائیں تاکہ جو لوگ بینکوں سے قرضہ لیں وہ پھر وہ مکان بھی حاصل کر لیں، اور جو وہ کرایہ دے رہے تھے اس سے وہ قسط اتار دیں، کہ یہ نہ ہو کہ نہ ان کے ہاتھ میں مکان آئے اور نہ ہی وہ کرایہ دینا جوگے رہیں، کیونکہ وہ کرایہ تو پھر وہ بینک کو کس کی صورت میں اور سود کی صورت میں دیں گے، رہیں گے کہاں؟ مکان نہ بننے کی صورت میں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ناظرین، قدم بڑھائیے، آگے آئیے اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار اور حامی و ناصر ہو، کسی اور کی نیت ٹھیک ہو یا نہ ہو، لیکن اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس منصوبے میں آپ کو مکان حاصل کرنے میں کامیابی ہو جائے، اور منی لانڈرنگ کرنے والوں کو اپنی منی لانڈرنگ کرنے میں کامیابی ہو جائے، اور وہ اپنی ناجائز رقم کو جائز بنا کر اس ملک کی معیشت میں اور شامل کر سکیں۔ اور اگر آپ لوگ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ میں شاید اس میں کوئی ایگزیجریشن کر رہا ہوں منی لانڈرنگ کے ایشو کے حوالے سے، تو آپ کے یقین دہانی کے لیے میں وزیر اعظم پاکستان کے اعلان کا وہ حصہ، اس کا کلپ اپنے اس ویڈیو کے ساتھ ایڈ کروں گا، جس میں وہ آپ کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں، قدم بڑھائیں اور ہاؤسنگ پروجیکٹ میں انویسٹ کریں۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ رقم آپ کہاں سے لائیں۔ یہ ایک نئی ہم نے کمیٹی بنائی ہے، میں خاص طور پہ اس کا آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی آن ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ عام لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے گھر بنائے جائیں پاکستان میں۔ 3 لاکھ روپیہ ہر گھر کے لیے سبسڈی ملے گی۔ 5 مرلے کے گھر پہ صرف 5% سود دینا پڑے گا۔ 10 مرلے کے گھر کے لیے 7% سود دینا پڑے گا۔ 330 ارب روپیہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے رکھا جائے گا۔ ہر صوبہ 1 ونڈو آپریشن کر رہا ہے، انسانوں کے پاس نہیں جانا پڑے گا، ویب سائٹ پہ جائیں گے اور ادھر جا کے ان کے سارے مسئلے حل ہوں گے۔ ٹائم لیمٹ ہوگا اپروولز کا، جو بھی انویسٹمنٹ کرے گا کنسٹرکشن میں اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ اس کے یہ فنڈز کدھر سے آئے ہیں۔ 31 دسمبر تک ٹائم ملا ہے، اس کا فائدہ پوری طرح اٹھائیں۔ ناظرین، اس خوشخبری کے ساتھ اجازت دیجیے راشد حبیب کو۔ روشن پاکستان نیوز سے مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے چینل لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بیل کا آئیکن دبائیں گے تو آپ کو مزید اپڈیٹس بھی بر وقت ملتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔